خوش ہوں گے کہ جابر کیونکہ فرمایا کہ وہ ایک چھوٹا سا جہاں تھا شکم مادر، تم نے جہاں کی وسعت نہیں دیکھی، اسی طرح بھی تم نے اس سے اگلے جہاں کی وسعت نہیں دیکھی۔ جب تم وہ وسعت دیکھو گے پھر تم یہاں پلٹنا نہیں چاہو گے۔ جو ہے یہاں میرے امام نے جملہ فرمایا ہے، دلوں کے دروازے کھلے رکھیے گا اور اپنی سماعت کے معیار کو بلند کیجیے گا۔ جملہ بڑا کمال کا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جابر غور سے سن، دنیا جسے پیدائش سمجھتی ہے وہ اصل میں موت ہے، اور دنیا جسے موت سمجھتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے۔ دنیا جسے موت سمجھتی ہے وہ اصل میں پیدائش ہے، جو پیدائش سمجھتی ہے وہ اصل میں موت ہے۔ اور کسی ادیب نے امام کے اسی جملے پر نظر رکھتے ہوئے جملہ کہا کیا کہ کہیں زندہ ہونے کے لیے کہیں مرنا پڑتا ہے۔ اب آپ میرے ساتھ نہیں رہے میرے خیال میں، درود پڑھے بابا سے بلند۔ جی بھائی میرے مزاج کے لوگ کبھی بات پتہ نہیں کہاں جاتی۔ بہرحال امام نے فرمایا کہ جتنا فرق شکم مادر اور اس جہاں میں ہے، جاگو خدا کی، صرف میری آواز کان کے پردے سے ٹکرائی نہیں، دل کے دروازے پہ دستک بھی دے۔ بعض لوگ بیٹھے ہوتے مجلس کو آواز لگ رہی ہوتی کان میں لیکن اندر داخل نہیں ہوتی۔ یہ میری دست بدستہ گزارش ہے، تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ امام فرماتے ہیں جتنا فرق شکم مادر اور اس جہاں میں ہے، اتنا ہی فرق اس جہاں میں اور اس سے اگلے جہاں میں ہے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ فرمایا اتنا ہی فرق اس جہاں میں اور اس سے اگلے جہاں میں ہے، اور اتنا ہی فرق اس جہاں میں اور جنت میں ہے، اور وہ جنت جس کے سردار حسن اور حسین ہے۔ ایک دانیال کا آدمی حدیث سنانے کا من ہے، لیکن اگر یہ سب آمادہ ہے تو ورنہ ابھی سے سمیٹنے کو پڑے، درود پڑھے کہ لگے سب آمادہ ہے۔ گفتگو کو رخ بھی تبدیل کرنا ہے، بات وہی ہے۔ حدیث وہ سنانے لگا ہو کہ جس کا پہلا ٹکڑا اتنا مشہور ہے، بچے کو حفظ ہے مذہب شیعہ کے اشتہارات پہ، امام بارگاہوں پر آپ نے لکھا ہوا پڑھا ہوگا، اور یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت امام المفسرین کہلاتے ہیں علامہ فخر الدین رازی، تفسیر کبیر میں انہوں نے آیہ مودت کے ذیل میں لکھا اس حدیث کو، اور ان سے بھی پہلے علامہ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف والے نے بھی اس حدیث کو لکھا۔ اب دو اتنے مضبوط حوالے برادران کی کتاب سے دیے ہیں، لائف جا رہا ہے، پھر ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں۔ حدیث سمجھیں، چھوٹا سا خطبہ سمجھیں سرکار دو عالم کا، پہلا ٹکڑا مشہور ہے، پوری نہیں پڑھی جاتی، ابھی میں شروع کروں گا، آپ سارے اس کے حافظ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا، اچھا ہمارے یہاں تو بچوں کو بھی آتی ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید، بولیے نا شرمان کو رہے بھائی، یہی ہے ماتا شہیدہ، یہی ہے، لیکن پوری حدیث نہیں پڑھتے، میرا ارادہ ہے پڑھنے کو، آپ کی طبیعت ہے سننے کو، طبیعت کی آمادگی ظاہر بھی کیجئے نا، رہیے گا میرے ساتھ، اور یہ ذہن میں رہے زبان وحی ہے، میرا حبیب تو نطق نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ ہاں، اور حوالے میں نے برادران کی کتاب کے دیے، ہمارے تو بھرے پڑے ہیں، جتنے ڈھونڈیں گے ہر کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہید، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا مستقبل الایمان، الا ومن مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت ثم منکر و نکیر، الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مدار و ملائکۃ الرحمت، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنت، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعت، الا ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ سلامت رہیے جی، آپ جی بس بزرگوں کی دعا مل جاتی ہے، یہی مقصد ہوتا ہے سفر کر کے چل کر آنے کا۔
बुजुर्गों को सबक सुनाते हैं, जवानों के लिए पढ़ते हैं। देखें कितने जुमले अभी मैंने छोड़ दिए, 2-4 तर्जुमे में इंशाअल्लाह अपनी दिलचस्पी हुई तो शामिल कर देंगे। मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, ये तो सबको हिफ्ज़ है। रसूल ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा वो शहीद है। अच्छा फिर सुनाए, रसूल ने फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा। तो सजाद साहब, जाफरी साहब, मसला ये है कि यहाँ इस मकाम पे जब मैं हदीस पढ़ता हूँ तो सोहेल भाई ज़रा मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। मुश्किल ये हो जाती है कि रसूल की माने, मैं इसलिए मतन रवानी में भी पढ़ दिया, आहिस्ता आहिस्ता भी पढ़ूंगा, हवाला भी मैंने दे दिया है, साथ साथ मेरे रहिएगा, मनपसंद मौलवी से तर्जुमा करवाइएगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, इतनी मेहनत कर लेता हूँ कि मैं आप खुद तर्जुमा करेंगे। माता जो मर गया अला हुब्बे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की मोहब्बत है। माता शहीदा, वो शहीद है। सर उठाइए, देखिए मेरी तरफ। रसूल ने ये नहीं फरमाया मन आशा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जिया। हो गई मजलिस और आप कहीं खोए हुए थे मेरे ख्याल में, याद रहिएगा। रसूल ने ये नहीं फरमाया मन आशा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे जिया, ये बात नहीं हो रही। मम्माता, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर गया। पता नहीं किसने जुमले को महसूस किया और किसने नहीं किया है, क्योंकि सरकार जानते हैं ऐसे दाता हैं जो शियों के घर में पैदा होंगे, रोजा अली के मदद पे रखेंगे, नमाज अली के मदद पे पढ़ेंगे, हज अली के मदद पे करेंगे, लेकिन उम्र के किसी हिस्से में आके फिर सोचेंगे ये सही है कि वो सही। हाँ, इसलिए रसूल ने फरमाया मम्माता, जो मौत की आखिरी हिचकी तक आले मोहम्मद की मोहब्बत पे रहे, इनकी मोहब्बत पे मर जाए, वो शहीद है। लेकिन अभी भी आपने जुमला महसूस नहीं किया। खुदा की कसम, कितना बड़ा इनाम है, खुश हो जाइए, कितना बड़ा इनाम है। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा वो कौन है? बोलिए, वो कौन है? शहीद है। शहीद का मकाम क्या है? रसूल अल्लाह के दौर में सरकार के सहाबा ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुए, फिर मैदान जंग में उतरे, गर्मियों में सफ़र किए, सर्दियों में सफ़र किए, फिर दुश्मन को ललकारा, कभी तलवार उठाई, कभी जख्म लगाए, कभी जख्म खाए, फिर जाके दीन की राह में गला कटवाया, फिर जाके शहीद बने। और एक बंदा यहाँ अपने घर में अपनी तिबी मौत मर जाए, दिल में अली रहता हो, रसूल फरमा रहे शहीद मर गया। रसूल ने शहीद है। अगले जुमलों का तर्जुमा, कब्र में वहशत नहीं, रसूल का कलाम है। अच्छा अगला जुमला इससे भी बोला, अब सबकी तो तशरीह नहीं करूंगा क्योंकि आप चेहरे आपके खिल गए। अला व मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा, रसूल फरमा रहे जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, ताइबा तौबा करके मरा, जिंदाबाद हुई मेरा साथ देने के लिए, तौबा करके मरा। अच्छा देखें, मन में वुसअत बड़ी है। रसूल ने ये नहीं कहा ऐसा हो वैसा हो तैसा हो, मन में बड़ी वुसअत है। मम्माता, जो भी है, जो कोई भी है, शर्त क्या है? आल की मोहब्बत दिल में होना चाहिए। बख्शा हुआ मरा, तौबा करके मरा। जागिएगा, रसूल फरमाने अला, खबरदार हो जाओ। मम्मात अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मोमिनन मुस्तकमिल ईमान, फरमाए जो आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मरा, आम मोमिन होके नहीं, कामिलुल ईमान होके मरा। और अब सयाल एक जुमला आ गया है, कहने लगा हूँ, आप तो लुत्फ ले ही लोगे, ये भी अगर साथ जुड़े में आया ही अभी है। हदीस मैंने किताब में पढ़ी, कितनी दफा मिंबर से पढ़ी है, लेकिन अभी आ गया है। रसूल फरमाने कामिलुल ईमान हो के मरा, कामिलुल ईमान हो के मरा, आम मोमिन नहीं, कामिलुल ईमान हो के मरा। जब अली और वजहुल्लाह सामने आ जाए तो ईमान कामिल हो जाता। माता काफिरा, फरमाया जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मर गया वही तो काफिर मर गया, काफिर मर गया। अला वमन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम यशम रौइहतल जन्नत, फरमाया जो आले मोहम्मद के बुग़्ज़ में मरा वो जन्नत तो दूर, जन्नत की खुशबू उसका मुकद्दर नहीं है। एक दुरूद पढ़ लें बाबा से।
یا تو میں نے غلطی کر دی یا میرے پانی پینے میں آپ کھو گئے. بھائی ابھی حدیث آل محمد، آل کی مرکز کون ہے؟ حدیث قصہ ہوئی تھی قبلہ میں سے پہلے پڑھی تھی. حدیث قصہ میں آل کی مرکز کا ذکر ہے. آل کی مرکز وہی ہے کہ جس کی قصہ کے نیچے جب جمع ہوئے تو اللہ نے تعارف یہ نہیں کرایا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے جاگو، یا یہ علی ہے، یہ علی کی زوجہ ہے، یا یہ حسنین ہے، یہ حسنین کی اماں ہے. یہ تعارف نہیں. آل کی مرکز جو ہے تعارف خدا نے اس سے کرایا. ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اور صرف دو بیٹوں کی بات نہیں آئی. چلو آپ کی خواہش تھی، فرمائش آپ کی ایک روایت کی تھی، لیکن ایک اضافی جملہ کہنے لگا ہوں. صرف بیٹوں کا نہیں، صرف دو بیٹے نہیں، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے، جاگنے والی والوں، جو بھی فاطمہ کا بیٹا ہے. اور فاطمہ نے خود عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے قصہ میں لے لیا ہے. اپنا بیٹا کہہ کے عباس کو قصہ میں لے لیا کہ جو فاطمہ بیٹے تو اور بھی ہیں، مولا علی کے، اور تو کسی کو نہیں کہا. عباس کے لیے کرتے بھی سیے، عباس کا نام بھی خود رکھا. یہ ابو الفضل مولا علی نے کہا. عباس نام تو بی بی نے رکھا. ایسا نہیں کہ بزرگوں کے نام کی یاد تازہ کی ہو بی بی نے، نہیں، بلکہ مولا علی سے فرمایا تھا یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین کو لیا ہے. بات آ گئی. خود پردہ دار ہوں، اپنے لقب بطول سے بے کو لیا ہے. اپنے بابا کے آسمانی نام احمد سے الف کو لیا ہے. حسن میری ایک آنکھ، حسین میری دوسری آنکھ، دونوں کے مشترکہ نام سے سین کو مشترکہ لے کر عباس نام رکھ کے بتایا ہے. اسے عام بچہ نہ سمجھنا، مرکہ پنجتن ہے عباس. اب ذکر آ گیا تھا، پتہ نہیں کون سی طاقت ہے جس نے اس طرف رخ موڑ دیا میرا. میں تو سفر کسی اور جانب کرنا تھا. تو آل کی مرکز ہے بی بی فاطمہ الزہرا. اور یہ جو ہے نا فاطمہ الزہرا، درود آپ پڑھتے رہیں دل میں، اور درود پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آپ کتنے مقدر والے ہیں خدا کی قسم. ابھی تو میں پڑھ رہا تھا نا حدیث رسول کی. شاہد کے آل محمد فرماتے ہیں فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ، فاطمہ والصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والرقیہ والرضیہ والمرضیہ محدثہ والزہرہ. مولا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں. کتنے ہیں بولیے کتنے ہیں؟ 9. بی بی کا عدد بھی 135 القاب ہے. بی بی کے نام کتنے ہیں؟ 9. اب یہ 9 نام ہیں بی بی کے اللہ کے. صادق آل محمد کی حدیث ہے. کون کون سے؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرہ. یہ 9 نام ہیں. پہلا ہے فاطمہ، آخری ہے ان میں زہرہ. اس لیے ہم کہتے ہیں فاطمہ تو زہرہ، تاکہ سارے نام اسی میں ضم ہو جائے. پتہ نہیں اس حقیقت میں کون بول رہا ہے، سارے نام اسی میں ضم ہو جائے. بات کیا سنانے لگا تھا آپ کے مقدر کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے عالم ذر اول میں 1.25 لاکھ انبیاء کو الگ کیا، ان میں سے 313 رسولوں کو الگ کیا، ان میں سے 5 اولو العزم پیغمبروں کو الگ کیا. اتنا بھی تو اجنبی نہیں ہونا چاہیے. کچھ تو یہ تو دینیات میں آپ نے پڑھا ہوگا نا. وہی سرکار نوح، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختمی مرتبہ ہمارے اور آپ کے نبی، یہ 5 اولو العزم پیغمبروں کو الگ کیا. اور اللہ نے کہا بس تم 5 کو اجازت ہے بی بی کا نام لینے کی، آدم تمہیں بھی نہیں ہے. اب یہ تھا کہ آپ کا مجمع میں سمجھنے لگا ہو. اور کسی نبی کو بھی اجازت نہیں، تو پھر بندوں کا کیا حقیقت اور کیا مقام ہے؟ صرف اولو العزم پیغمبروں کو اجازت دی اللہ نے. اچانک پردے سے پردہ دار بی بی کی آواز آئی، نور سیدہ کی آواز آئی. مالک ذرا ادھر دیکھ. اب جو دیکھا تو لاتعداد انسانوں کی روحیں نظر آنے لگی. بی بی نے فرمایا مالک انہیں اجازت دے دے میرا نام لینے کی. کیوں بی بی؟ فرمایا ان کے دلوں میں میرا حسین جو رہتا ہے. ان
ان کے دلوں میں میرا حسین رہتا ہے. بس اس لیے آپ کے ذہن پہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. بات اور بھی تھی کرنے کو، لیکن انشاءاللہ یہ ذکر جتنا کیا جائے ختم نہیں ہوتا. سمندر سیاہی بن جائے، درخت قلم بن جائے، جن اور انس لکھنے بیٹھ جائے، ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے. کیوں ختم ہو؟ اللہ محدود نے جو عطا کیے. لیکن یہاں سے اگر بات چھیڑی تو لمبی ہو جائے گی. جہاں آ گئی ہے بات یہیں سے جوڑنے لگا ہوں. قائل کے دل میں میرا حسین رہتا ہے. تو جس کے دل میں حسین کی محبت ہو، اس کا اتنا خیال ہے شہزادی کو، تو جو عباس بنا ہی حسین کے لیے ہے، اس کا مقام کیا ہوگا شہزادی کی نظر میں. میں اپنی خواہش سے کچھ اور پڑھتا، لیکن بار بار برادر دانیال قاظمی نے فرمائش کی ایک روایت کے لیے. اصل میں یہ روایت ہر شخص پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ ہے سادہ سی، ہر دل پہ یہ اثر نہیں کرتی. لیکن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو آنکھیں وضو کر لیں گی اور جمع ہونے کا مقصد پورا ہو جائے گا. ثواب مرحومہ کو اشارہ کر رہے ہیں. وہ روایت پڑھنے کو یہ کہا گیا کہ بی بی کو بھی بڑا مان تھا اور زہرا کی بیٹیوں کو بھی عباس کو بڑا مان تھا. اس لیے بچپنے سے عباس، روایت یہ ہے کہ سادات کی حویلی میں بچپنا تھا مولا عباس کا. اچانک دکھائی نہیں دیے، کافی دیر ہو گئی مولا عباس نظر نہیں آئے. تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے عباس نہیں مل رہے، عباس نہیں مل رہے، عباس نہیں مل رہے. جب یہی بات شام والی نے سنی نا، ہائے تو آپ کے بس میں ہے، تڑپ گئی بی بی. کہا عباس، میرا عباس کہاں چلا گیا؟ جب کسی کو نہیں ملا نا، دوڑ کے آئی بابا کے پاس، وہ جو بابا سے کبھی براہ راست نہیں بولی تھی. ہر بات چھوڑ کے نہیں کر سکتا، اشارہ سمجھے گا. آ کے تڑپ کے بڑی مضطرب ہے بی بی، روتے ہوئے کہتی ہے بابا میرا عباس نہیں مل رہا. دیکھنے میں ادھر رہی ہے. جب کہا نا عباس نہیں مل رہا، علی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. روتے ہوئے علی نے حسین کی طرف اشارہ کیا، حسین میرے قریب آؤ، میں بتاتا ہوں عباس کہاں ہے. جی بابا. کہ حسین جنت البقیع میں چلے جاؤ، تمہاری ماں کی قبر کو گلے لگائے بڑے سکون سے سو رہا ہے. میں نے کہا تھا ہر شخص کے دل پہ اثر نہیں کرے گی، تصور کرنے کو اجاگر کیجیے گا. میرا کام ہے روایت پڑھنا. حسین نے بلا تشبیہ گلے سے لگایا ہوا ہے. جیسے بچے نیند میں پہلو بدلتے ہیں، ایسے آنکھیں بند ہیں، موڑی ہوئی ہیں، نیند میں پہلو بدلتے ہوئے آہستہ آہستہ کہہ رہے ہیں اماں 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 کی صدائیں بلند ہیں. حسین گھر میں داخل ہوئے. اچانک آنکھ کھلی عباس کی، دیکھا حسین کی گودی ہے. تڑپ کے اترے. کہا مولا آپ نے اٹھایا ہوا ہے. کیا دیکھا؟ علی کی آنکھوں میں آنسو ہے. سینے سے لگائے، سینے سے لگا کے کہا عباس بہنوں کو پوری بات بتاؤ نا. ہائے تو آپ کے بس میں ہے. عباس بہنوں کو پوری بات بتاؤ نا. مولا فرماتے بابا میں بی بی کی قبر پہ سلامی کرنے تو روز جاتا ہوں، بس اسی لیے شاید مجھ سے دانیال قاظمی نے کہا کہ یہ روایت پڑھو، آپ کے ہاتھ سینے پہ ہونے چاہیے. کہا میں بی بی کی قبر پر سلامی کے لیے روز جاتا ہوں، لیکن بابا آج اللہ جانے میرے دل میں خیال آیا. میں دور بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ میری سگی ماں ہوتی. آئے بلند کرنا، کاش یہ میری سگی ماں ہوتی. بس بابا میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ بقیع کی زمین ہلنے لگی، قبر زہرا سے آواز آئی عباس میں تیری ماں نہیں ہوں. عباس دور کیوں بیٹھا ہے؟ میرے قریب آ، میری قبر کو گلے سے لگا لے، میں تجھے لوری سناتی ہوں. اور ہونے والوں جب عباس قریب گئے، گلے لگایا. ایک مرتبہ شہزادی نے لوری بھی سنا. کہا عباس وعدہ ہے حسین پہ جتنا رو گی تجھ پہ بھی اتنا ہی رو گی. اور بی بی نے اپنا وعدہ پورا کیا. بس میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، آپ ماتم کی
تیاری کیجیے گا. ایک روایت پڑھنے لگا ہوں, کربلا کا ہر شہید 3 دن کا پیاسا ہے. کربلا کا ہر شہید, کیونکہ علماء سے سنا ہوگا آپ نے بعد کربلا کبھی بھی ثانیہ زہرا نے یہ نہیں کہا میرا بھائی عباس, بلکہ جب کہا یہی کہتی تھی میرا با وفا بھائی عباس. وہ وفا کون سی ہے جس پہ علی کی بیٹی کو اتنا ناز ہے. کربلا کا ہر شہید 3 دن کا پیاسا ہے, مگر کوئی شہید پیاسا جنت میں نہیں گیا. ادھر شہید نے زین چھوڑی, ادھر رسول کوثر کا جام لے کے آ جاتے. میرے حسین کے سپاہی پہلے کوثر پی لے پھر جنت میں چلا جا. حتیٰ کہ علی اکبر کے لیے بھی ملتا ہے, جب حسین آئے نا سرانے, مسلسل بشر نہیں رو سکتا, جب سرانے اکبر نے کہا بابا میرے پیاس کی فکر نہ کرنا. کیوں اکبر؟ کہا وہ جد رسول کوثر کا جام لے کر آئے ہیں, انہوں نے کوثر کا جام پلایا ہے. رونے والا مجھے خبر نہیں ہے کس کے سینے میں کیا ہے, جہاں دل ہے روایت اس کے لیے پڑھنے لگا ہوں. ادھر ام البنین میں لال نے بازو کٹوا کے جب فرس کی زین چھوڑی ہے اور کربلا کی زمین پر آئے ہیں, ادھر رسول جام لے کر آگے بڑھے. عباس نے تڑپتے ہوئے کہا آپ کو آپ کی بیٹی کے زخمی پہلو کا واسطہ ہے, مجھے محمد بن کے حکم نہ دینا, مجھے نبی بن کے حکم نہ دینا. ارے جب تک میرا سردار پیاسا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ يَنقَلِبُونَ